اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام مراد ہے اور آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو تمام مسالک مل کے شیعوں کو اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے سوا یا رسول اللہ مدد اور یا علی مدد بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اللہ کے سوا کہنا نامناسب ہے، اللہ کے علاوہ رسول خدا سے اور ان کے ولی وصی سے یعنی حضرت علی علیہ السلام سے مدد مانگتے ہیں تو اس مدد مانگنے کو شرک کے زمرے میں سمجھتے ہیں اور بہت آسانی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ مشرک ہو گئے۔ ساری چیزیں صحیح ہیں لیکن مشرک ہو گئے، یا مین چیز یہی بناتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت صدمے کی بات ہے اور شیعہ ہونے کے ناطے بہت سارے لوگوں نے یہ کوشش کی کہ اس خیال کو کہ جو بظاہر ہماری نگاہ میں باطل ہے، جو آسانی سے تمام مسلمان دوسرے مسالک کے لوگ جو ہیں وہ شیعوں کو آسانی سے مشرک اور کافر کہہ دیتے ہیں، اور یہ یقیناً بہت صدمے کی اور تکلیف دہ بات ہے۔ تو کوشش کر رہے ہیں کہ اس ویڈیو کے ذریعے کچھ دلائل دیں، اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ تمام کے تمام دلائل جو ہیں وہ اللہ کی پاک کتاب قرآن مجید یعنی اس کے کلام سے مدلل ہوں یا مدلل ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ بہت تیزی سے جائیں، بلکہ اور اس میں تھوڑا سا یہ کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مدد کیسے ہوتی ہے، کون کرتا ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے، اور پکارنا اللہ کو یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو ہم کس کو پکار سکتے ہیں اور کس کو نہیں پکار سکتے؟ تو دیکھیں، کوشش کرتے ہیں، خدا کرے کہ اللہ تعالی ہماری زبان کی گرہ کھول دے اور ایسے الفاظ منہ سے ادا کروائے کہ ہمارے تمام مسلمان بھائی جو ہمیں دل سے قریب ہیں اور ہم انہیں مسلم سمجھتے ہیں اور وہ یقیناً ہیں ہی مسلم، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تو وہ بھی ہمیں اسی طریقے سے مسلم سمجھیں کہ جیسے کہ ہم انہیں سمجھتے ہیں۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، کوشش کرتے ہیں۔ تو اب ذرا تیزی سے گزرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بھائی یہ تو قرآن کا وہ سورہ ہے کہ جو ہم سب سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں نمازوں میں اور نماز سے ہٹ کے بھی، اور یقیناً یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور جو مسئلہ آتا ہے وہ اس کی یہ آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ترجمہ کچھ ایسے کیا جاتا ہے کہ ہم فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور فقط تجھ سے ہی استعانت مانگتے ہیں۔ اچھا، ہم بھی یہی کہتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اب یہ کہ استعانت کا ورڈ اور اس کے معنی ہم ضرور اس پہ روشنی ڈالیں گے، اور اس ضمن میں ڈالیں گے کہ کس سے مدد مانگی جا سکتی ہے، کون کرتا ہے وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، اس پہ بھی تھوڑا تھوڑا کافی کچھ بیان ہوگا، لیکن اصل چیز یہ کہ ہم کسے پکار سکتے ہیں۔ ایک تو وسیلے کا معاملہ تھا کہ جی وسیلہ دیں نہ دیں، وسیلے کی کیا ضرورت، اللہ قریب اللہ دور، اللہ سنتا ہے، اللہ ہی ہر چیز کرتا ہے، بے شک حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ چلتے ہیں آگے، نیکسٹ سلائیڈ پہ جاتے ہیں۔ اچھا، اس سلائیڈ پہ
ہم نے اس طریقے سے آیت رکھی کہ اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان کر دی ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. اور پھر وہ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ یہ وہ کتاب ہے. بہرحال دیکھیں ترجمہ جس نے بھی کیا، جتنے بھی مترجم گزرے انہوں نے اپنی اپنی کاوشیں کیں اور بہت دل سے خلوص سے ترجمے کیے، لیکن ظاہر ترجمہ کبھی بھی صحیح 100% وہ مفاہم نہیں بیان کر سکتا کہ جو اس اصل زبان میں ہوں. اب جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب ذالکل تو کہتے ہیں دور کو، لیکن خیر ہم اس چکر میں نہیں پڑتے. لیکن یہ تمام جس نے بھی ترجمے کیے ہم اس کو وقتی طور پہ صحیح مانتے ہوئے آگے چلتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. تو اتنا ہو گیا، اس کے اندر تو کوئی ایسی بات ہی نہیں آئی کہ جو کوئی پرابلم ہو. بس ہائی لائٹ یہ کرنا تھا کہ یہی وہ کتاب ہے کہ جس میں متقیوں کے لیے یعنی پرہیزگاروں کے لیے یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، خشیت خدا رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے. اور یہ جو ہر قسم کی مثال بیان کی تو اٹ مینس کہ اس ہر طریقے کے مسئلے کا حل اس کتاب میں موجود ہے. بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن آگے چلتے ہیں. اب یہ سورہ انسان سے ایک آیت لی ہے، اس کے اندر ذکر ہے کہ جو ہم تمہیں کھلاتے ہیں جو ہم تمہیں کھلاتے ہیں تو خالص اللہ کے لیے، نہ ہمیں تم سے بدلہ لینا مقصود ہے، نہ شکریہ نہ شکر گزاری. اچھا یہ معاملہ ہے کہ جو پنجتن پاک علیہ السلام نے خدا کی راہ میں اپنے لیے نظر اٹھائی اور نظر کے بعد اسے پورا کیا، اور جب روزہ افطار کرتے وقت کوئی مانگنے والا آیا تو انہوں نے خدا کی راہ میں اپنی روٹیاں اسے دے دیں. اور ان پنجتن پاک میں رسول خدا نہیں ہیں، اور رسول خدا کے علاوہ حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام، حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین علیہ السلام، حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین شہید کربلا، اور اس کے علاوہ حضرت فضہ علیہ السلام ان پنجتن کا پارٹ ہیں. یعنی ان 5 لوگوں میں نے اپنی روٹیاں خدا کی راہ میں دیں، اور اس لیول پہ دیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو صرف خدا کے لیے ہمیں شکریہ کی بھی ضرورت نہیں. اچھا یہ تو انہوں نے ون سائیڈڈ کہہ دیا کہ ہمیں شکریہ کی ضرورت نہیں. اب اگر میں جاؤں اور کسی سے کہوں کہ بھائی مجھے روٹی کھلاؤ، مسافر ہوں، اور وہ مجھے روٹی کھلائے، تو یقیناً میں اسے شکریہ ادا کروں گا، اور یہی شرافت بھی ہے. ہاں وہ اگر یہ کہے کہ ہم نے یہ خدا کی راہ میں کیا ہے، آپ جائیے، آپ کا حق ہے، آپ اطمینان سے رہیے، تو یہ ایک بالکل مختلف بات ہے. تو اس کے اندر صرف اور صرف ظاہر یہ کرنا تھا کہ ایک یہ کہ عطا کرنے والا یہ کہے کہ ہمیں اس کا شکریہ نہیں چاہیے، اور دوسرے شکر گزار شکریہ کر سکتا ہے ان لوگوں کا جو اس کے محسن ہوں. اگلی آیت پہ آتے ہیں. اچھا ابھی تک کی آیتوں میں ظاہر ہے مفہوم کھل کے نہیں آیا، میں بہت تیزی سے چل رہا ہوں، اور خدا کی تو ایک آیت ایسی ہے کہ اس کے اوپر تشریح کرنا چاہے انسان اور اللہ اس کی مدد کرے تو پوری زندگی ایک آیت پہ گزر سکتی ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. یہ وہ آیت ہے بہت سمپل سی، بہت مضبوط، بہت مستحکم، کہ جس کے اندر یہ فرمایا گیا کہ مومنوں کو خدا ہی کا بھروسہ رکھنا چاہیے. یہ جو بھروسے والا معاملہ ہے یہ الٹیمیٹ بھروسہ ہے، جسے ہم
توکل بھی کہتے ہیں۔ ظاہر ہے توکل تو صرف خدا ہی کا ہے اور کسی کا کوئی توکل نہیں ہے۔ ہاں آپ مانگ لیں کھانے کے لیے روٹی، لیکن اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ جی اگر اس نے مجھے روٹی دے دی تو صحیح ہے، ورنہ میرے لیے سب ختم ہو جائے گا، یعنی آپ نے خدا سے دور کر دیا اس دینے والے کو۔ لیکن اگر آپ نے کسی سے بھی روٹی مانگی یا کوئی بھی اپنی ضرورت کی چیز مانگی یا کوئی مدد مانگی تو اس سے مانگی، لیکن توکل رکھا، بھروسہ رکھا اللہ پہ کہ بھائی یہ مجھے دے گا تو اللہ ہی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مجھے دے گا اور میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور یہ خدا کی طرف سے مدد ہے۔ اچھا ہے تو خدا کی طرف سے مدد، لیکن مدد کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا ہوگا۔ اچھا کیا خدا کا نہیں کرنا ہوگا؟ بے شک الٹیمیٹ شکریہ تو خدا کا ہے، لیکن اس خدا کے شکریہ کی وجہ سے اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنا چھوڑ نہیں سکتے۔ اچھا یہ قرآن کی مختلف آیتوں میں یہ کہیں بیان بھی ہے، ابھی یہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی تحقیق میں نہیں جاتے۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ یہ بہت ہی مشہور ترین آیت ہے اور انسان کے اوپر بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مضطرب ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ایسی کیفیت کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے۔ اچھا دعا کہتے ہیں پکارنے کو، یعنی پکارے جانے کو۔ وہ کون ہے کہ جو بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے اور برائی کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین میں نائب بناتا ہے۔ اچھا بھلا کون ہے؟ بے شک اللہ ہی ہے۔ اچھا روٹی مانگی میں نے پنجتن پاک سے، اور بے شک وہ اللہ نے عطا کی روٹی، کیونکہ بھائی میں نے پکارا تھا ان کو اور بندہ خدا سمجھ کے پکارا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو میری کمی تھی، جو روٹی کی بھوک تھی، وہ پوری کروا دی ان پنجتن کی طرف سے۔ اچھا اور پھر تمہیں زمین میں نائب کون بناتا ہے؟ اچھا نائب کیا ہے؟ ظاہر ہے نائب بادشاہ کو کہتی، حاکم کو کہتی۔ تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو خلیفہ بنایا اور مختلف حکومت عطا فرمائی۔ اچھا حکومت عطا فرما دی تو کیا وہ حاکم نہیں رہا، وہ مالک نہیں رہا؟ یقیناً وہ تو مالک ہے، وہ بذات خود مالک ہے۔ یہ تو انہوں نے خدا جس کو چاہے عطا کر دے۔ حضرت آدم کو خلیفہ بنایا، حضرت سلیمان کو بنایا اور بھی کچھ لوگوں کو بنایا، اس کا حق ہے وہ جس کو چاہے خلافت عطا فرمائے۔ تو پھر یہ کہا کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ تو یقیناً کوئی اللہ کے سوا معبود نہیں، عبادت تو خدا ہی کا حق ہے۔ اب کوئی مجھے روٹی کھلائے، کوئی مجھے سونے کے لیے بستر دے، کوئی گھر دے دے، کوئی کچھ بھی کر دے، لیکن عبادت تو معبود کی ہوگی، معبود تو نہیں بنے گا، وہ میرا محسن ہوگا۔ جیسے کہ سورہ رحمان کے اندر ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ معاملہ جو ہے وہ ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے۔ اچھا پھر تم بہت ہی کم سمجھتے ہو۔ اچھا بے شک کہ معبود تو اللہ ہی ہے، اور ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی مشکل کے دور ہونے پہ اپنے محسن کو اس درجے پہ رکھ دیتے ہیں کہ جہاں پہ معبودیت ہوتی ہے، یعنی وہ کسی وقت میں اللہ کو کم حقیقت دے کے یا نا حقیقت دے کے اپنے اس
مشکل کشا کو کہ جس نے وقتی طور پہ اس کی مدد کی یا پوری زندگی بھی مدد کی، تو وہ اس کو الہ کا درجہ دے دیتے ہیں۔ الہ کا درجہ دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف عبادت ہی کریں، نماز ہی پڑھیں، سجدہ ہی کریں، مقصد یہ ہے کہ اس کا کہا زیادہ مانیں، اس کو زیادہ ویلیو کریں، اور اللہ تعالیٰ کو یعنی حقیقی معبود کو کم ویلیو کریں۔ یہ خالی سمجھنے کے لیے باتیں ہیں، آگے چل رہی ہیں، آگے جا کے یہ کھلے گا کہ کس کو پکارا جا سکتا ہے مدد کے لیے اور کس کو پکارا نہیں جا سکتا۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر یہ ہے کہ دو آیتیں ہیں، ایک تو بقرہ سے ہے اور ایک سورہ مائدہ سے ہے۔ جو بقرہ سے ہے وہ تمہیں معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت خدا ہی کی ہے اور خدا کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اچھا، کتنا کلیئر ہے کہ خدا کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک حق ہے، خدا کا کلام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پھر جو آگے چل کے مائدہ میں اگلی سورہ کے اندر، مائدہ اگلی سورہ کو چھوڑ دیں، یہ سورہ مائدہ کے اندر 55ویں آیت میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا دوست تو اللہ ہے، یعنی تمہارا دوست تو اللہ اور اس کا رسول۔ اچھا، اوپر دوست اور مددگار، اور یہاں پہ ترجمہ کرنے والے نے اسی چیز کو یہ لکھا ہے کہ تمہارا دوست اور مددگار یہاں نہیں لکھا، لیکن یہ کہ تمہارا دوست اللہ اور اس کا رسول اور ایماندار لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں۔ اچھا، بے شک ایک جگہ خدا نے کہا اس کا حق ہے کہ بھئی اللہ جو ہے وہ ہمارا دوست ہے، ہمارا مددگار ہے، اور دوسری جگہ پہ یہ بات آ گئی کہ اللہ کے سوا جو ہیں وہ اللہ کا رسول اور ایماندار لوگ بھی ہیں۔ اچھا، اس میں بھی خالی یہ بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ خدا کا کلام ہی ہے اور یہ آپس میں تضاد نہیں کر رہا، اور اگر تضاد ہمیں لگ رہا ہے تو وہ ہماری پرابلم ہے۔ حق ہے کہ یہ تضاد نہیں ہے، اگر ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو یہ ہماری کمی ہے۔ اس کا مفہوم اور آگے جا کے ہو سکتا ہے کہ ہم ڈسکس کریں، لیکن اس کے ترجمے سے ہی ہم نے اپنے اس مقصد کو بیان کر دیا کہ خدا جو ہے وہ کہیں پہ کسی طریقے سے خطاب کر سکتا ہے اور کہیں پہ کسی طریقے سے خطاب کر سکتا ہے، لیکن بالآخر تمام خطاب آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں اور بظاہر دیکھنے میں تھوڑے تھوڑے الگ ہیں۔ اور ظاہر ہے وہ جو میں نے پہلے آیت پڑھی تھی جو پہلے ہی صفحے پہ الحمد کے بعد تھی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین، اب یہ جو ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور میرا خطاب جو ہے وہ آپ سب متقی بھائیوں سے ہے، اور یقین مانیے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی کی دل آزاری ہو، یہ تو خالی انڈرسٹینڈنگ کے معاملے ہیں، سمجھ کے معاملے ہیں۔ خدا کرے کہ اللہ مجھے ہدایت عطا فرمائے اور میرے ساتھ ساتھ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ صحیح ہے، تھوڑا اور آگے چلتے ہیں تو سورہ رات کی آیت ہے، اور کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں، کہہ دو میرے لیے، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے۔ اچھا، بظاہر اگر یہاں چھوڑ دیا جائے تو اللہ گواہ کافی ہے، جب کفایت ہو گئی تو پھر اور لگانے کا، بے شک خدا کا حق ہے کہ وہ اور لگائے، اور کفایت ہے ہی اسی طریقے سے کہ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اچھا، اس میں جو بات ہائی لائٹ، اب دیکھیے اتنے بڑے مفہوم کی آیت، ہم اس کو پھر میں نے کہا کہ کسی چھوٹے وقت میں ڈسکس نہیں کر سکتے اور کسی بڑے وقت میں بھی پوری طرح اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی کہنے کی بات یہ ہے کہ
لوگ تو رسول خدا کو ہی نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو. تو خدا نے کہا کہ بھئی تم ان سے کہہ دو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، کہ اللہ کی گواہی ہے اور اس شخص کی کافی ہے، اور اس شخص کی گواہی کہ جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. اب میں اس کی مزید ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اللہ کافی ہے اور اس شخص کے ساتھ کہ جس کے پاس کتاب کا پورا علم. اچھا، اگر خدا یہاں پہ کہہ دیتا کہ بھئی اللہ گواہ کافی ہے تو حق ہے، یہ بھی پوری بات ہے. جس کا اللہ گواہ ہو جائے اس کا کیا مسئلہ ہے بھئی؟ یعنی گواہ کا مقصد ہے شہادہ سچائی پہ تصدیق کرنے والا، لائکلی دس. اچھا، نیکسٹ آیت پہ جاتے ہیں. اب میں اسی طریقے سے پڑھوں گا جس طریقے سے نظر آ رہا ہے، کچھ آگے پیچھے ہو تو خدا مجھے معاف فرمائے. یہ ہے سورہ انبیاء کی آیت ہے، 28 نمبر ہے اس کا، اور اس طریقے سے ہے: جو کچھ ان بریکٹ میں لکھا ہے نبیوں کے آگے ہو چکا ہے اور پیچھے ہوگا. پھر بریکٹ میں ہے اللہ سب سے واقف ہے، اور وہ بریکٹ میں لکھا ہے اللہ کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے اللہ خوش ہو. اور وہ پھر بریکٹ میں لکھا ہے نبی اس پھر بریکٹ میں لکھا ہے اللہ کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں. بھئی یہ اس طریقے سے ہے کہ شفاعت کا حق، اس سے یہ مجھے لگتا ہے، اور مجھ سے بہتر اذہان آپ کے ہیں، آپ اس پہ اپنی رائے دیجئے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے اندر بہت سارے مفاہیم ہیں، لیکن ایک جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں اس کے حوالے سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ نہیں، کہ کسی کی بھی سفارش خدا کی طرف اس وقت پوری ہوتی ہے یا اس کے لیے پوری ہوتی ہے جس سے اللہ خوش ہو. یعنی سفارش کرنے والے کے لیے ضروری ہے خدا کی راہ میں کہ وہ اس شخص کی سفارش کرے جس سے اللہ راضی ہو. ایسا نہیں ہے کہ کسی کی بھی سفارش کر دی، ایک آدمی ہے وہ دنیا جہاں کے عیب رکھتا ہے اور عقائد کے حساب سے بھی کھلا مجرم ہے، مثال کے طور پہ وہ کافر ہے اور خدا کو 2 یا 4 یا 5 مانتا ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. بس خالی اس میں ظاہر یہ کرنا تھا کہ سفارش جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہو سکتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی کرے. ظاہر ہے سفارش ہوگی تو کوئی کرنے والا ہوگا، کسی کی خدمت میں پیش کی جائے گی تو وہ انہی کی ہو سکتی ہے جب اللہ کی خدمت میں پیش کی جائے جن سے اللہ خوش ہوں. اس کے علاوہ کسی کی سفارش نہیں ہوتی. پھر ہے اچھا دیکھیے، ابھی تک کی باتوں میں یہ بات کہ کس کو پکارنا چاہیے، کس کو دعا کے لیے پکارنا چاہیے، یہ وسیلے سے متعلق نہیں ہے ہرگز بھی. یہ تو ڈائریکٹ پکارنے کی بات ہے، اور ڈائریکٹ پکارنے کا مقصد ابھی کھل کے آئے گا کہ کیا ہے، خدا بہتر جانتا ہے اور اس کا رسول بھی بہتر جانتا ہے بے شک. بہرحال اس میں یہ ہے کہ کہہ دو کہ ہر شخص اپنے طریقے پہ کام کرتا ہے، پھر تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ سب سے زیادہ ٹھیک راہ پر کون ہے. اس کی کوئی تشریح بیان نہیں کرنی، اس کا صرف معنی ہی بیان کرنے تھے. اگلی آیت ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے خدا کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے یا مر گئے، ان کو خدا اچھی روزی دے گا، اور بے شک خدا سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. اچھا جی، اس کے اندر بہت کلیئرلی یہ مینشن ہے کہ جو لوگ مارے گئے، یعنی خدا کی راہ میں مارے گئے، جنگ لڑتے ہوئے مارے گئے، شہید ہو گئے یا بستر پہ لیٹ کے مر گئے، کیسے بھی مر گئے، لیکن خدا کی راہ میں جنہوں نے ہجرت کی اور وہ مارے گئے یا مر گئے، ان کا خاتمہ ہو گیا، تو بس اللہ ان کو اچھی روزی دے گا. اور یہ جو اچھی روزی دے گا
تو روزی کس کو دی جاتی ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ روزی حی زندہ کو دی جاتی ہے، یعنی روزی پانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندہ ہو۔ تو بس یہی بات ہائی لائٹ کرنی تھی، اور بے شک خدا تعالیٰ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے، روزی دینے والا ہے۔ اچھا جی، اب ایک اور آیت ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، اس کا نشان 99 ہے۔ اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی دو چیزیں، ایک تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اب ظاہر ہے اللہ کا مقصد یہ توحید پہ ایمان رکھتے ہیں، اور روز آخرت یعنی روز قیامت پہ ان کا ایمان ہے۔ اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو خدا کی قرب اور پیغمبر کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ دیکھو وہ بلا شبہ ان کے لیے موجب قربت ہے، خدا ان کو عن قریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوا، مقصد کیا ظاہر ہے یہ تو اس سے کہ کچھ دیہاتی لوگ تھے، وہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا اس میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرتے تھے، اور اس خرچے کو خدا کی قربت کا اور پیغمبر علیہ السلام کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ان کے لیے قربت کا یعنی اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں بہت جلد عن قریب اپنی رحمت میں لے گا، بے شک وہ بخشنے والا یعنی ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، خدا کا کلام ہے، حق ہے۔ ابھی بھی یہ بات کہ کس کو پکارنا چاہیے کس کو نہیں پکارنا چاہیے، یعنی مدد تو آتی ہے کہیں سے بھی، اس کا آگے ایک خاص طور سے وہ ایک آیت ایڈ کی ہوئی ہے، اس کو دیکھیں گے۔ پھر ایمان والو اللہ کے مددگار ہو جاؤ۔ اچھا، بے شک خدا کہتا ہے کہ میرے انصار بن جاؤ، یعنی میرے مددگار بن جاؤ، جیسا کہ ابن مریم نے حوارین سے کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے؟ حوارین نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ پھر ایک گروہ بنی اسرائیل کا ایمان لایا اور ایک گروہ کافر ہو گیا۔ پھر ہم نے ایماندار کو ان کے دشمنوں پر غالب کر دیا، پھر تو وہی غالب ہو کر رہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس آیہ کریمہ میں مینشن یہ کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے جاننے والوں سے کہا کہ بھائی اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہوگا، اور یہ کہا ایمان والوں سے کہ اللہ کے مددگار ہو جاؤ۔ اچھا بھائی دیکھیں، ظاہر مدد تو اللہ بھی کرتا ہے، بندے بھی کرتے ہیں، ایمان والے اللہ کی مدد کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایمانداروں یعنی ایمان والوں، مسلمین تم اللہ کے مددگار ہو جاؤ، تو اٹ مینس تم تو مددگار ہو گئے۔ تو جب تم مددگار ہو گئے تو حضرت عیسیٰ بن مریم نے اپنے دوستوں سے، اپنے جاننے والوں سے یہ کہا کہ بھائی خدا کی راہ میں میرا کون مددگار ہے؟ تو کس سے مانگی گئی مدد، کس کے لیے مانگی گئی مدد؟ تو بس اتنا ہی کافی ہے، ظاہر ہے یہ تو متقین کا معاملہ ہے، اور آگے دیکھتے ہیں۔ پھر ایک اور زبردست لیسن، ظاہر ہے یہ تو پورا کلام ہی زبردست ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی ہر آیت اپنی جگہ بہت وزنی ہے اور سچ ہے اور حق ہے۔ بہرحال جو کوئی اچھی بات میں سفارش کرے اسے بھی اس میں سے ایک حصہ ملے گا، یعنی کہ جو کسی کو اچھا گائیڈ کر دے تو اور اس پہ کوئی عمل کر لے، تو یعنی اس کی کوئی سفارش کر دے، یعنی تو اس میں جو ثواب عمل کرنے والے کو ہے اس میں سے ایک حصہ ضرور ملے گا۔
یعنی اس کا بھی حق ہوگا جس نے اسے راہ دکھائی. یعنی بے شک راہ تو اللہ ہی دکھاتا ہے، لیکن وہ شخص جو اس میں وسیلہ بن گیا، میں یہی کہوں گا کیا کہوں گا، تو اس کا بھی ایک حصہ ہے. اچھا، اس کا وائس ورثہ بھی ہے. اور جو کوئی بری بات میں سفارش کرے اس میں سے ایک بوجھ اس پر بھی ہے. یعنی اگر کوئی کسی کو بری بات سکھاتا ہے، کسی شیطانیت کی طرف لے جاتا ہے، تو اگر اس شیطانیت میں پڑ جاتے ہیں تو وہ جو اصل گناہ ہے وہ تو انہی کا ہوگا جو کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کو اس طرف راغب کرنے والوں، جس طریقے سے شیطان کے اوپر ہر برائی کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ بڑھتا ہی رہے گا، تو وہ اس کا تو بوجھ اٹھانا پڑے گا اسے. اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. بس اس سے زیادہ اور کوئی اس حوالے سے نہیں تھا. بتانا یہی مقصود تھا کہ بھائی سفارش ہوتی ہے. اچھا، سفارش تو موضوع ہی نہیں ہے اس کا، یعنی جیسے ہم سفارش کو یوں کہیں کہ وسیلہ ہوتا ہے، تو ہماری اس نشست کا موضوع جو ہے وسیلہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ایک چیز کو بیان کرتے کرتے بہت ساری چیزیں درمیان میں آ جاتی ہیں. آگے چلتے ہیں. ان لوگوں کی مثال، اچھا یہ ہے عنکبوت کی 41ویں آیت. ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا حمایتی بنا رکھے ہیں، مکڑی کی سی مثال ہے جس نے گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا ہے. کاش وہ جانتے. اچھا، اللہ کے سوا، اچھا یہ جو سوا لکھا ہے تو اب یہ من دون اللہ کا ترجمہ ہے، اللہ کے سوا. تو ترجمہ لکھنے والوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، اور آئندہ آنے والے لوگ اس سے بہتر ترجمے کریں گے، اور اس وقت کے حساب سے جو سمجھ میں آیا لوگوں نے ترجمے کیے. اب جو نئے اذہان ہیں وہ اس کو امپروو کریں گے ظاہر ہے، اور ترجموں میں تو امپروومنٹ ہوتی ہے. امپروومنٹ کا مقصد تحریف نہیں، امپروومنٹ کا مقصد امپروومنٹ ہے. تو دون اللہ کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا اور بہتر ترجمہ ہو سکتا ہے. جیسے ہم دون اللہ کو یہ کہیں کہ اس مائنڈ سیٹ سے ہٹ کے، جیسے ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا کہ جی وہ اللہ جو ہے تمہارا ولی ہے، اور پھر کہا کہ اس کا رسول بھی ولی ہے. تو اب جہاں پہ ایک اور ہم نے آیت پڑھی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ اللہ کی گواہی کافی ہے، یعنی کفایت کا لفظ تھا اس کے اندر، اور پھر کہا اس کی کہ جس کو کتاب کا علم ہے. تو یہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے اور اللہ کا رسول ہے اور اللہ ہیں، تو یہ اللہ کے من دون اللہ نہیں ہو سکتے. گو کہ یہ رسول جو ہے اللہ نہیں ہے. ظاہر ہے اللہ کا رسول ہے، عبد ہے، بندہ ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، لیکن سوچ کے اعتبار سے، مدد کے اعتبار سے خدا کی مدد کرنے والا ہے. اس مائنڈ سیٹ کے اندر شامل ہے کہ جس میں خدا لینا چاہتا ہے، تو دون اللہ اس پہ اپلائی نہیں ہوگا. اور یہ تو معزون من اللہ ہے، یعنی خدا کے حمایتی ہو سکتے ہیں یہ لوگ. بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. خدا کرے کہ ہماری بات پہنچ جائے. اور اصل بات کہ جو ہم نے اس ویڈیو کا، اس لیکچر کا، اس ڈسکشن کا موضوع رکھا ہے، وہ یہ اس طریقے سے ہے کہ ہم یہ بیان کریں کہ دعا کے لیے کس کو پکارا جا سکتا ہے، مدد کے لیے کس کو پکارا جا سکتا ہے اور کس کو نہیں پکارا جا سکتا. گو کہ ہم موضوع کے قریب آتے جا رہے ہیں، اور آیت کا جو ہے وہ اس کے اندر پہلی آیت ہے جس کے اندر من دون اللہ شامل ہوا ہے. شاید اس سے پہلے بھی آئی ہو، لیکن تھوڑا سا ہم آہستہ آہستہ کر کے موضوع کی کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں. نیکسٹ آیت لے لیتے ہیں.
اچھا ہے یہ سورہ توبہ اور 59 آیت ہے. تو 59ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس بات پر راضی ہو جاتے جو انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے. کس نے؟ اللہ نے اور اس کے رسول نے. حق ہے بھائی. اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، بے شک اللہ کی کفایت ہے، اور ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول. ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. تو اس کے اندر بھی کچھ ایسا مفہوم ہے کہ کفایت اللہ کے لیے، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو سوری جو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو یہ جو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہے، استعانت ہے، اس کے اندر کفایت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ اللہ کافی ہے. اور اس کے ساتھ جو اگلے جملے میں یہ لکھا ہے کہ اس کا رسول بھی عطا فرمائے گا، تو وہ اس کا معزون من اللہ ہے، یعنی کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ ہے جو اللہ نے دیا ہے. لوگ کیا اچھا ہوتا، اس طریقے سے یہ وہ شروع ہوئے کہ لوگ اس پہ راضی ہو جاتے کہ اللہ کفایت کے لیے ہے، بے شک اسی کی طرف سے مدد ہے. اب اس کے رسول بھی اس کے ساتھ ہے، تو اس کا رسول اس کا غیر نہیں ہے، اس کا رسول اس کا ساتھی ہے. چلیے ابھی بھی آہستہ آہستہ ہم اپنے مفہوم کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور خدا کرے کہ ہم اسے اچھے طریقے سے کنکلوڈ کر پائیں. الہی آمین. اگلی آیت دیکھتے ہیں. اچھا یہ ہے سورہ روم کی آیت نمبر 5. اچھا اس کا ترجمہ جو ہے وہ میں نے دیکھا، بھائی میں جو ہوں وہ تھوڑی تھوڑی عربی جانتا ہوں. میں نے قرآن کے لیے تھوڑی سی عربی سیکھنے کی کوشش کی ہے. سیکھنے کی تو بہت کوشش کی، لیکن میں سیکھ بہت تھوڑا پایا ہوں. تو اس میں ترجمے ایک سے زیادہ دکھاؤں گا میں، اور پھر وہ ترجمہ کروں گا جو میں کرنا چاہتا ہوں. اس میں پہلا ترجمہ ہے. اچھا ترجموں کے حوالے سے اور اس کے ٹیکسٹ کے حوالے سے میں اس کے ریفرنسز آپ کو بتاؤں گا، جہاں پہ یہ تراجم اور یہ تمام چیزیں اس کا ٹیکسٹ مل جائے گا. پھر بھی کاپی پیسٹ میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو خدا تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور میرے بھائیوں مجھے معاف کر دینا اگر مجھ سے غلطی ہو. اب دیکھیں میں نے خدا سے معافی مانگی اور آپ سے بھی معافی مانگ رہا ہوں. حقیقت میں تو آپ سے ہی معافی مانگوں گا. آپ سے مانگوں گا تو خدا معاف کرے گا، اور معافی کوئی دے ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے. معافی دینا آسان کام نہیں ہے. جب تک خدا کسی کے دل میں نہ ڈالے کہ کسی کو معاف کرو، کسی میں تو سمجھتا ہوں کہ بھائی اللہ مجھ میں اتنا ظرف عطا فرمائے. اللہ ہی نے فرمایا تو ہوگا. اور یہ سب پرہیزگاروں کے معاملے ہیں. خدا کرے کہ میں بھی پرہیزگاروں میں شامل ہو جاؤں. الہی آمین. اینی وے، یعنی خدا کی مدد سے وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے، اور وہ غالب اور مہربان ہے. پہلا ترجمہ آپ نے سنا. پھر دوسرا ترجمہ ہے اللہ کی مدد سے مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور وہ غالب رحم والا ہے. ایک ہی آیت ہے جس کے ترجمے، پھر اس کا ایک ترجمہ میں بھی کروں گا. اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ زبردست رحیم ہے. اچھا یہ جو سفید رنگ میں لکھا ہوا ہے، یہ ہے اللہ کی مدد سے جس کی وہ چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، اور وہ غالب ہے، مہربان ہے. صحیح ہے یہ سارے ترجمے. اس کو صحیح کیا ہیں، میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ اس سے بہتر ترجمہ کروں. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کفایت کرتے ہیں ترجمے، اور جن لوگوں نے یہ ترجمے کیے میں ان کی خدمات کا بہت ادب، لحاظ، عزت کرتا ہوں.
لیکن ظاہر ہے جہاں اختلاف ہے وہاں پہ ہمبلی، میں تو ان کے شاگردوں میں سے ہوں اور غلطی کس سے نہیں ہوتی. اچھا میں بھائی غلطی کا لفظ میں نے غلط کر دیا، انہیں سمجھ بھی نہیں آیا کیونکہ وہ غلطی ان کا ظاہر ہے وہ اچھا لفظ نہیں ہے، میں نہیں کہہ سکتا، نہ مجھے کہنا سیب دیتا ہے، نہ میری حیثیت ایسی اتنے بڑے لوگوں کے ترجموں کو میں. بہرحال with the help of Allah he helps whomever he wills and only he is the Almighty, the most merciful. بہرحال یہ تراجم تھے اور یہ یہاں سے جو یہی والی آیت ہے سورہ روم کی 5، یہاں سے کنکلوژن کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو اس کو توڑ توڑ کے اور اچھے طریقے سے بیان کریں گے تاکہ ہم اچھا ترجمہ اور آئی مینس بیٹر ٹرانسلیشن اس کا ہم کر پائیں. تو یہ اس طریقے سے شروع ہے کہ بنصر اللہ ہے. نصر کہتے ہیں مدد، اللہ تو اللہ ہی ہے، اور بے کہتے ہیں اردو میں سے، یعنی اللہ کی مدد سے. ینصرو من یشاء. اچھا ینصرو جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، دور کا صیغہ ہے، وہ مدد کرتے ہیں جو دور ہیں. من یشاء جس کی وہ چاہتے ہیں. اچھا یہ جو جب لگ جاتا ہے نا یشاء ینصرو، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ دور کے لوگ ہیں جن کی بات ہو رہی ہے، دور کے جن ہیں، دور کے انسان ہیں، دور کے فرشتے ہیں، یہ قریب کے نہیں ہیں. میں لغت کے اعتبار سے اور سمجھ کے اعتبار سے بتا رہا ہوں. بے نصر اللہ ہے، خود اللہ کی مدد سے. ینصر من یشاء وہ مدد کرتے ہیں، اب وہ کوئی بھی ہوں، جن ہوں، انسان ہوں، فرشتے ہوں، کوئی ہوں، جس کی وہ چاہتے ہیں. وَهُوَ عزیز الرحیم. اچھا وہ اچھا واو تو کہتے ہیں اور کو، ہوا کہتے ہیں کسی ایک کو جو دور ہو. جیسے ینصرو، تو ینصرو میں وہ بہت سارے مددگار، مدد کرنے والے مدد کرتے ہیں. اور وہ دور والا جو ہے عزیز الحکیم. اچھا یہ تو خداوند باری تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں شامل ہے کہ عزیز زبردست اور رحیم، رحم کرنے والا. اچھا رحمان اور رحیم کا بھی فرق ہے، لیکن ابھی ہمارا مقصد یہ نہیں ہے. تو اس کے اندر ظاہر یہ بات ہوئی کہ جو بھی جس کی بھی مدد کرتا ہے وہ اللہ ہی کی مدد سے مدد کرتا ہے، ورنہ وہ مدد بھی نہ کر پاتا. لیکن اس مدد کرنے میں مرضی اس کی شامل ہوتی ہے کہ جو مدد کر رہا ہو، اور مدد اصل میں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اور بے شک وہ عزیز الرحیم، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. تو میں نے کوشش کی کہ اس کا ترجمہ تھوڑا سا امپروو ترجمہ جو مجھے لگا وہ میں بیان کروں، اور اس میں جو غلطی کوتاہی ہو اسے خدا تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور آپ لوگ بھی معاف فرمائیں. اور یہ جو میں نے اس کی بات کی کہ بھائی ظاہر ہے میں تو پریچ کر رہا ہوں، خدا کرے خدا. اچھا دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی نے پوچھا حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے کہ مولا فرمائیے کہ سب سے اچھا دین کیا ہے. تو بہت سارے جواب ہو سکتے تھے، مولا نے اپنی مرضی سے ایک شاندار جواب دیا، اور وہ یہ کہا کہ کیونکہ میں نے انگلش میں سنا تھا تو انگلش میں پڑھا تھا تو میں انگلش میں ہی اس کا ہی ریپلائڈ، ہی پیس بی اپون ہم ریپلائڈ دیٹ sincerity is the best religion. یعنی یہ جو خلوص ہے نا، خلوص، سچ، محبت، یہ تمام مکس چیزیں ہیں. اس کے اندر ریاکاری نہیں ہے، اس کے اندر ویسٹیج انٹرسٹ نہیں ہے اس کے اندر. تو صرف اس خلوص کی بدولت میں اپنے کم علمی پہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ امید کرتا ہوں کہ اگر اس میں اس کے ترجمے میں جو میں نے اپنے اوپر ذمہ لیا تو اس میں کوئی غلطی کوتاہی کمی ہو
تو خدا مجھے معاف فرمائے. اور یقیناً اس کا مقصد گمراہی پھیلانا نہیں ہے، اس کا مقصد بہتری پھیلانا ہے، روشنی پھیلانا ہے، اور اللہ اس کو روشن بنائے. الہی آمین. چلیے اس کے بعد جو ہے وہ آگے چلتے ہیں، کیونکہ یہ کنکلوژن کی طرف اب ہم تیزی سے رواں دواں ہیں. اور یہ وہ آیت ہے کہ جو یہ آیت اور اس کے بعد میں ایک اور آیت سے میں نے کچھ حصہ لیا ہے، کہ جس میں اس کا ترجمہ سنا کے، اور اس کے بہت سارے ترجمے میں نے دیکھے. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میں اس کے ریفرنسز بیان کروں گا. یہ سورہ زخرف ہے اور 86 آیت نشان ہے. اس آیت کا نشان 86 ہے. تو اس طریقے سے ہے، اور جن لوگوں کو یہ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں، اس میں بھی من دون اللہ کا ہے، وہ سفارش کا کچھ اختیار نہیں رکھتے. یعنی وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، یعنی جن لوگوں کو اور جن کو یہ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں، وہ سفارش کا کچھ حق نہیں رکھتے. اللہ، اچھا دیکھیں یہ جو اللہ ہے نا، لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی معبود نہیں ہے، پہلے نفی ہے. تو اس میں بھی وہی ترتیب یوز کی گئی ہے کہ اور جن لوگوں کو، اچھا یہ جو الذین ہے نا، یہ لوگوں کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، ویسے تو جنوں اور فرشتوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یعنی ذی عقل مخلوق کے لیے یہ استعمال ہو سکتا ہے. تو اور جن لوگوں کو یہ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں، اچھا من دون ہی، یعنی خدا کے سوا، یعنی کچھ لوگوں کو خدا کے ساتھ بھی پکارا جاتا ہے. یعنی اللہ کے بعد تو وہی لوگ آئیں گے. یعنی اور جن لوگوں کو، اور جن کو یہ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں، وہ سفارش کا کچھ اختیار نہیں رکھتے. یہ یقیناً ان کی بات ہو رہی ہوگی جو اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے ہیں اور عجیب ٹائپ کا کفر اور شرک کرتے ہیں. تو اس کے آیت کے پہلے حصے میں وہ حصہ آیا جیسے کہ لا الہ، کہ کوئی معبود نہیں، یعنی نفی والا حصہ. اب جو ہے وہ اللہ کے بعد باقی حق ہے، سچ ہے. الا من شہد بالحق وہم یعلمون. اچھا انہوں نے تو ترجمہ کر دیا ہاں اللہ. اچھا آگے اور بھی ترجمہ، میں اسی ترجمے کو پڑھ دیتا ہوں. ہاں جو علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیتے ہیں، پھر بریکٹ میں لکھا ہے وہ سفارش کر سکتے ہیں. یعنی یدعون جو اس آیت کے پہلے حصے میں آیا ہے، تو یہ یدعون ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے جنہوں نے حق کی تصدیق کی، یعنی حق کی گواہی دی، یعنی حق کا مشاہدہ کیا، دیکھا اور گواہ بن گئے. وہم یعلمون، اور وہ جاننے والے ہیں، یعنی اپنے علم کی مدد سے. اچھا اپنا علم کہاں سے آ گیا بھائی؟ ظاہر ہے خدا نے عطا کیا، یہ معزون من اللہ ہیں. خدا نے اپنا علم سب سے زیادہ اپنے رسول کو دیا، اس کا حق ہے وہ جس کو چاہے دے، اور ہمارا تو یہ موضوع بھی نہیں ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے، کیونکہ اس آیت پہ سب سے زیادہ زور اس لیے ہے کہ یہ پرمٹ کرتی ہے یہ آیت کہ ہم خدا کے علاوہ کسی کو پکار سکتے ہیں، لیکن کسی کو بھی نہیں کہ اپنے باپ کو پکار لیں مرنے کے بعد، اپنے کسی کو بھی پکار لیں، لائک کوئی گورنر ہے، کوئی بادشاہ ہے. نہ 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 نہ، ایسی کوئی بات نہیں.
بات یہ ہے کہ وہ علم کے اس درجے پہ ہوں جہاں جو خدا تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یعلمون کا لفظ وہم یعلمون یعنی وہ علم کے اس درجے پہ ہوں. اچھا علم کا اس درجہ شیطان کا بھی بڑا درجہ تھا, علم کا کوئی کم درجہ تو نہیں تھا, لیکن وہ حق کی تصدیق کرتے ہوں. اب ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ وہ مسٹر ایکس وائی زیڈ میری مدد فرمائیے, نہ ایسا کچھ نہیں. ہاں کہ جس کے بارے میں مجھے یقین ہو کہ جسے میں وسیلہ بناؤں ڈھونڈ کے بناؤں, اپنی مرضی سے نہ بناؤں ڈھونڈوں, اور جس کو میں پکاروں, ظاہر وسیلہ بناؤں گا اسی طریقے سے کہ میں پکاروں گا. ایک تو یہ ہے کہ میں یہ دعا مانگوں ایک وسیلہ دے کے, اللہ یا اللہ بحق محمد والے محمد میرا یہ کام کر دے, ایک تو طریقہ, یا اللہ بحق علی ابن ابی طالب میرا یہ کام کر دے, ایک طریقہ تو یہ ہو گیا. اچھا ایک طریقہ یہ ہے کہ یا علی میں بڑی مشکل میں ہوں میری مدد فرمائیے. تو اس آیت کے اندر اس طریقے سے بیان کیا کہ اور جن کو یہ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں. اب یہ جو من دون اللہ ہے یہ خدا کے سوا پکارتے ہیں. اب ان کے اندر وہ خوبیاں نہیں ہوں گی جو اللہ کے بعد ہیں, کہ جو یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو شفاعت کا حق ہی نہیں رکھتے. اب تو جن کے پاس شفاعت کا حق ہے انہیں پکارا جا سکتا ہے. اچھا انہیں پکارنے کا مقصد کیا یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. تو کیا یہ کسی اور سے مدد چاہنا ہے؟ بھائی اصل منبع مدد تو پچھلی آیت میں جو سورہ روم کی تھی آیت نمبر 5 اس کے اندر بیان کر دیا تھا کہ کوئی کسی کی بھی مدد کر سکتا ہے. اس سے پہلے ایک آیت اور تھی کہ جو اچھے کام کے لیے شفاعت کرے گا اس میں اس کا بھی حق ہوگا, ایک حصہ اس کو بھی ملے گا. جو برے کام میں شفاعت کرے گا یعنی اس کو گائیڈنس دے گا, اس میں جو برا کام کرے گا تو اس کا ایک بوجھ وہ بھی اٹھائے گا. تو یہ جو من دون اللہ ہے اس کے ترجمے کو بہتر سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا ہو سکتا ہے آپ کو نہ ہو, مجھے تو اور ہے. اچھا مجھے ہر چیز میں بہتر سمجھنے کی ضرورت ہے. خدا مجھے اور ہم سب کو بھیا صراط مستقیم عطا فرمائے, اور یہ وہ راستہ ہے جو اللہ کی طرف ہے, اور یہ وہ راستہ ہے کہ جو الحمد کے اندر آخری آیت کے اندر جو خصوصیات بیان کی گئیں لوگوں کی کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین انعمت علیہم, وہ لوگ کہ جن کے اوپر خدا کا انعام ہوا. کیا آپ پہ اور مجھ پہ ہوا ہے خدا کا انعام؟ الحمدللہ مجھ پہ تو ہوا. تو کیا میں ان لوگوں کی صف میں شامل ہو گیا؟ نہیں, آیت ابھی ختم نہیں ہوئی. آیت یہی ہے انعمت علیہم غیر المغضوب, یعنی ان پہ خدا کا غضب بھی نہ ہوا ہو. تو کیا آپ پہ ہوا خدا کا غضب؟ مجھ پہ بھی خدا کا غضب نہیں ہوا. خدا تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنے غضب سے بچا کے رکھا. تو ہم کیا اس آیت کا مصداق بن گئے کہ جن کے راستے کو خدا نے کہا کہ یہ سیدھا راستہ ہے؟ ہرگز نہیں. آیت تو اور آگے چل رہی ہے. یعنی ایک ہی گروپ کے لوگوں میں تینوں خصوصیات ایک وقت ہوں, ولدالین, اور وہ کبھی گمراہ نہ ہوئے ہوں. اب بتائیں کہ آپ گمراہ ہوئے یا نہیں ہوئے کبھی؟ جگہ جگہ پہ حق کو تلاشنے کی ضرورت پڑی نہیں پڑی, کہیں غلطی آئی نہیں آئی؟ تو یقیناً بھیا مجھے تو ضرورت ہے, اور میں ہر روز خدا کی طرف رجوع کرتا ہوں اس حق میں, اس صراط مستقیم میں, اور بے شک وہی مجھے نکالے گا اور ساتھ خیریت کی دنیا سے لے جائے گا, اور صراط مستقیم عطا کرتا ہوا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صراط مستقیم عطا کرے گا. تو یہ بہرحال پھر میں اسی آیت پہ آ جاتا ہوں, وہ تو نکل آئی تھی ایک آیت. اچھا اس آیت کے اندر یہ پتہ چلا کہ جن لوگوں کو پکارتے ہیں وہ سفارش کا حق نہیں رکھتے. تو ان لوگوں کو پکاریں, یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں بھائی, ان لوگوں کو پکاریں جو سفارش کا حق رکھتے ہوں اور انہیں علم یقین ہو اور
انہوں نے حق کے ساتھ گواہی دی. اچھا گواہی دینا جو ہے وہ ایک گواہی کی ہم پہلے بھی آیت پڑھ چکے ہیں کہ جس میں رسول کو نہیں مانتے تھے تو اللہ نے کہا کہ تم ان سے کہہ دو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے اور وہ کہ جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. اور اس آیت کے اندر تو کھلم کھلا خدا تعالیٰ نے روشنی ڈال دی کہ بھائی آپ دعا کر سکتے ہیں. یعنی جیسے کہا نا لا الہ، تو ان کہا وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشِّفَاعَةَ. تو اب یہ جو یدعونا ہے تو ان کے لیے یدعونا صحیح ہو سکتا ہے جو شفاعت کا حق رکھتے ہوں، جنہیں علم خدا نے اس لیول کا عطا کیا ہو کہ وہ رسول کی تصدیق کر سکتے ہوں اور کہ وہ رسول ہے اور علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دے سکیں. اچھا اس کے مفاہیم بہت بڑے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ میں نے وہ آیت بیان کر دی کہ کم سے کم میں اپنے بھائیوں سے، یعنی اپنے سنی بھائیوں سے، اپنے وہابی بھائیوں سے، اپنے دنیا جہاں کے سیکٹ جتنے بھی ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی یہ ذرا سی بات پہ کہ جو قرآن کے اندر جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، تو خدا کے واسطے اس چیز پہ یا رسول اللہ مدد اور یا علی مدد پہ یا معذون من اللہ کسی بھی شخص سے مدد مانگنے کے لیے جو بات پہ آپ مشرک ہونے کا الزام لگاتے ہیں، یہ بہت دل توڑنے والا ہے. اور میں پہلے ہی آپ لوگوں کے سامنے اقرار کر چکا، جبکہ عقیدے کا تعلق خدا سے ہوتا ہے اور میں خدا ہی کے سامنے اقرار کرنا چاہیے، لیکن آپ سے قرب حاصل کرنے کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے، اور میں اکیلا کچھ نہیں ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن ہاں جہاں پہ کوئی کنفیوژن، کوئی کانفلکٹ ہے تو ہم اسے قرآن کی مدد سے اور احادیث کی مدد سے بیان کرنا چاہتے ہیں. اور ہمیں بھائی زبردست تکلیف ہوتی ہے کہ جب ہمیں کوئی کہتا ہے کہ یہ تو یا علی مدد کہتے ہیں، تو یا علی مدد کہنے سے تو یہ پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتے ہیں. اب وہ بھائی میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. بہرحال آج جو ہے وہ اسی کا ترجمہ کیا میں نے. ایک آیت اور شامل کی تھی وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ، بھائی وہ آیت مجھے مل نہیں رہی جن کی وہ کافر. اچھا یہ اسی آیت کے مختلف ترجمے ہیں اور آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، میں آپ کو اس کے ریفرنسز بالکل آخر میں بتاؤں گا. اچھا ایک سلائیڈ، ہاں یہ آ گئی. دیکھیے یہ ہے سورہ بقرہ، میں نے اس میں حوالہ نہیں لکھا ہوا ہے لیکن یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت جو کافی طویل ہے اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ ہے. تو اس طریقے سے ہے کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمارے پالنے والے، ہاں اور ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کی ہم میں یا ہمیں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف کر دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا کارساز ہے. یعنی تو ہی ہمارا کارساز ہے، بے شک کافروں کے مقابلے میں تو ہماری مدد کر. اچھا میں اس کا لطف اس طریقے سے اٹھاؤں گا اپنے موضوع کے اعتبار سے. دیکھیے یہ بہت بڑی آیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور خدا کی ہر آیت بہت بڑی ہے، لیکن اس طریقے سے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، یہ تو ظاہر ترجمہ بھی پڑھ لیا. واعف عنا، اور ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرما دے، لنا
ورحمنا اور ہم پہ رحم فرما، انت مولانا تو جو ہے ہمارا مولانا ہے۔ پیچھے ولیوں کی آیتیں یاد ہیں آپ کو کہ اللہ ہمارا ولی ہے، اور اللہ ہمارا ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے اور وہ مومنین ولی ہے۔ تو انت مولانا تو ہمارا مولا ہے، بے شک ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ فانصرنا، اچھا یہ جو ہے نا فے کا لفظ، میں ایک تو فانصرنا کی ایک اور آیت آپ کو بتاتا ہوں، وہ ایسے ہے رب انی مغلوب فانتصر، کہ اے ہمارے رب، رب انی بے شک میں، مغلوب پھنس گیا ہوں، مغلوب ہو گیا ہوں، بے بس ہو گیا ہوں۔ کیونکہ یہ ہو گیا ہوں تو پھر آیا ہے فانتصر، پس تو میری مدد فرما۔ اچھا اسی آیت میں بھی، اس آیت میں بھی انت مولانا، کیونکہ تو مولا ہے، یعنی ایک وجہ جو ہے نا۔ اچھا ایک اور آیت ہے، جب ہم اسپتالوں میں جاتے ہیں تو عموماً لکھی ہوئی دیکھتے ہیں، ایکسکیوز می، وہ کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور اگر میں بیمار ہو جاتا ہوں، یعنی پہلے وجہ بتا دی کہ میں بیمار ہو جاتا ہوں، اور اگر میں بیمار ہو جاتا ہوں، بیمار ہونے کی وجہ سے فہوا، پس وہ مجھے یشفعین شفا دیتے۔ اچھا اس کے اندر بھی اشفعین نہیں ہے، یشفعین ہے، وہ مجھے شفا دے دیتے ہیں، لیکن علت یہ ہے کہ پہلے بیمار ہونا ضروری ہے تو پھر شفا ملے گی، یہ بیماری والی شفا کی بات ہو رہی ہے۔ تو انت مولانا، کیونکہ تو میرا مولا ہے۔ اچھا آیت جہاں سے میں نے لی ہے وہ شروع ہوئی ہے ربنا، ایک اور آیت ہے میں نے اس میں جو رب کے زیادہ تر میننگ ہیں وہ تو رب اکبر ہی کی طرف سے ہیں، کہ ربنا اے اللہ، بے شک اللہ اللہ ہے اور اللہ ہی ہمارا رب اکبر ہے، اور اس آیت کے اندر بات ہی اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں۔ لیکن ظاہر ہے ربنا کی جگہ جو ہے وہ اللہ بھی لکھا جا سکتا تھا، لیکن خدا کی حکمت ہے اس میں، اور یہ متقیوں کا معاملہ ہے۔ ایک آیت ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو دکھاؤں، وہ ہے اس طریقے سے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میں اسے انٹرنیٹ جاتا ہوں اور کوشش کرتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اب جیسے یہ آ گئی، اس میں امیجز لے لیے، اب یہ ہے والدین کے لیے دعا، بس صحیح ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ، اس میں ترجمہ کیا اے اللہ، جبکہ ہے اے پالنے والے، ان پر ویسے ہی رحم کر جیسے کہ انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی۔ اچھا پالنے والا، پرورش، یہ سب ایک ہی بات ہے، کہ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، کما ربیانی صغیرہ، کہ جیسی میری پرورش کی، یعنی میرے رب بن گئے، یعنی جب میں چھوٹا تھا تو جیسے انہوں نے یہ میرے رب بن گئے تھے۔ تو اس میں صرف اور صرف یہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس ربنا کو سمجھ پائیں کہ یہ ربنا کیا ہے۔ اس جگہ پہ تو یہ خدا ہی کے لیے ہے، کیونکہ بوجھ ڈالنے والا، اٹھانے والا اللہ ہے، اور کوئی ہوتا تو اس کے لیے بھی استعمال ہو سکتا تھا۔ تو اور یہاں پہ انت مولانا، کہ تو ہمارا مولا ہے۔ اچھا مولانا مددگار، یہ پکا دوست نہیں ہے، جگری دوست خدا کی دوستی کرنے چلے، یہ ناممکن ہے۔ یہ تو خدا کے بڑے نبیوں کے کام ہے کہ جو خدا کے دوست، جنہیں خدا دوست بنائے۔ بہرحال انت مولانا، تو ہمارا مددگار ہے، تو ہمارا ولی ہے، اچھا الفاظ کے معنی میں بھائی اختیار ہے آپ کا، آپ اسے دوست مان لیں، ہمیں کوئی بات نہیں، لیکن انت مولانا فانصرنا، یعنی مدد تو وہی کرے گا جو مولا ہے۔ اب جب مدد وہی کرے گا کہ جو مولا ہے، تو حدیث خم تو یاد ہے، میں اس کو دہراؤں گا نہیں،
اور یہ میں نے عالموں کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے یہ کاوش کی ہے۔ تو اس کاوش کے نتیجے میں، اچھا میں نے یہ کہا تھا کہ آخر میں اس کا ریفرنس بتاؤں گا، تو اس کے ریفرنس میرے پاس یہ ہیں 2 ویب سائٹس، ایک ہے searchtruth.com اور اسی کے ترجمے اور اسی کی عربک کاپی پیسٹ کی گئی ہے، اور دوسرے ہے tanzeel.net. Anyway, these are the 2 websites from where I took the material, and may Allah help us out. اور یہ ہمارا مقصد، میرا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ خدا کے واسطے للہ ہمیں کافر اور مشرک نہ کہیں، ہم خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اور آپ کے اس بے بنیاد غلط خیالات کی وجہ سے جو آپ ہم پہ یہ تہمات لگا رہے ہیں، ہمیں اس سے شدید تکلیف ہوتی ہے، خدا کے واسطے ایسا نہ کریں۔ اور میں ایک دعا شروع میں کرنی چاہیے تھی جو میں نے اردو میں کی بھی تھی، اور میں اب عربک میں کرتا ہوں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ یا اللہ پالنے والے، میں نے کوشش کی اور اس میں جو غلطی کوتاہیوں سے معاف فرما دے، عفو و درگزر فرما۔ اور بھائی اس پہ کسی طریقے کے کمنٹس کریں، لیکن کمنٹ کرنے والوں میں وہ ہوں کہ جو کم سے کم قرآن کی 10 آیات کو پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ بے بنیاد کمنٹس کا دیکھیں آپ کا بھی ٹائم ضائع ہوگا، اور میں بھی اسے اگر جواب نہیں دوں گا تو وہ بری بات ہے۔ تو کوشش ہوگی میری کہ میں اس کو جو ہے کوشش ہوگی میری کہ میں اس کو جلد از جلد یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دوں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ان کوارٹرز تک بات چلی جائیں کہ جو بڑے بڑے قابل اور بڑے بڑے زیرک لوگوں کے اذہان ہیں، ان لوگوں تک یہ باتیں پہنچیں، اور اس میں جو خامیاں ہوں اس میں رہنمائی کریں، اور اگر خامیاں نہ ہوں، اس سے کوئی رہنمائی ملتی ہو تو یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ اچھا میں تھوڑی ہوں اللہ، بے شک یہ اللہ کی طرف سے ہے، میں تو میری حقیقت کیا۔ تو بھائی آپ نے اگر یہ سب کچھ سن ہی لیا ہے تو کم سے کم میں آپ کا اس بات پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا اپنا پریشس ٹائم اس کو دیا، اور میں آپ کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں، اور میں آپ کے لیے یہ دعا کر رہا ہوں۔ آپ اس دعا میں کسی بھی زمرے میں آتے ہوں، لیکن میں ایک جینرک دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پالنے والے، تو تمام مومنین، تمام مومنات، تمام مسلمین، تمام مسلمات کی مغفرت فرما دے، چاہے وہ مر گئے ہوں چاہے وہ زندہ ہوں۔ یا اللہ تو ہم سب کو مومنین میں شامل فرما دے، ہمیں گناہوں سے دور کر دے، ہمیں اپنا تقوی عطا فرما، اور یا اللہ تو بخشنے والا ہے، ہم سب کی بخشش فرما دے، میرے ابا جی کے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے پالنے والے، تیرا احسان ہے۔ ہاں آخر میں بھی خدا کی حمد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، الحمد للہ کما ہوا اہلو۔ اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت بہت شکریہ۔